اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ خیران عزیز، مبلغات کورس کے حوالے سے ہم احکام اسلامی پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے نجاست کے حوالے سے یا نجاسات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجس چیز کو کیسے پاک کیا جائے، یعنی یہ کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو کیسے ممکن ہو، نجس چیز کیسے پاک ہوتی ہے۔ اس کو یعنی پاک کرنے والی چیزوں کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں مطہرات۔ یہ پاک کرنے والی چیزیں یہ 10 ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاک کرنے والی ہیں۔ ان میں پہلی چیز اور بنیادی چیز پانی ہے، دوسری چیز زمین، تیسرے نمبر پہ سورج، چوتھے نمبر پہ استحالہ، پھر 5ویں نمبر پہ انتقال، 6 نمبر پہ اسلام، 7ویں نمبر پہ طبیعت، 8ویں نمبر پہ نجاست کا دور ہونا، 9ویں نمبر پہ نجاست خور حیوان کا استبرا، اور 10ویں نمبر پہ مسلمان کا غائب ہو جانا۔ جہاں تک پانی کی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ بنیادی ترین چیز یعنی پانی بہت ساری نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، لیکن یہ کہ پانی کی مختلف اقسام ہیں، اور جب تک ہم پانی کی اقسام کی شناخت نہیں کریں گے اس سے مربوط مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر ہم پانی کے حوالے سے بات کریں تو پانی کی بنیادی اقسام 2 ہیں، ایک مضاف پانی ہے اور دوسرا مطلق پانی ہے۔ مضاف پانی کس کو کہتے ہیں؟ مضاف پانی وہ ہے کہ جو ایسا پانی جو کسی چیز سے نچوڑا جائے، یعنی جیسے سیب کا پانی یا تربوز کا پانی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ پانی جو کسی کے ساتھ ملا کے مخلوط کر کے، مثلا یہ کہ جیسے شربت جو ہے ظاہر ہے، یعنی وہ پانی کے جس کے اندر کوئی ایسی چیز ملی ہو کہ جس سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو آب مضاف کہا جاتا ہے۔ مضاف پانی کے بعد جو پانی کی دوسری قسم ہے وہ تھا مطلق پانی۔ اب مطلق پانی کون سا پانی؟ وہ پانی جو خالص پانی ہو، یعنی جس کے اندر کسی دوسری چیز کی، نہ وہ کسی اور چیز سے لیا گیا ہو، نہ اس کے اندر کسی دوسری چیز کی ملاوٹ ہو۔ یعنی اس حوالے سے ہم کہیں کہ مضاف پانی وہ ہے کہ جس کو یا تو کسی دوسری چیز سے ڈرائیو کیا جائے یا نچوڑا جائے، یا یہ کہ اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ کی جائے۔ اور مطلق پانی اس کو کہیں گے جو پانی خالص پانی ہے، یعنی نہ اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ ہے، نہ وہ پانی یعنی جیسے کسی پھل وغیرہ سے یا کسی چیز سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے یا نچوڑا گیا ہے، وہ بھی نہ ہو۔ اب مطلق کی مزید 5 اقسام ہیں۔ پہلا آپ کہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو کور پانی مطلق کی اقسام میں سے، پھر ہے قلیل پانی، اسی طریقے سے جاری پانی، پھر بارش کا پانی، اور پھر کنویں کا پانی۔ اچھا، اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز یعنی پہلے تو ہمارے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ پانی کتنی شرائط کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے مطلق پانی کی بات کی نا کہ پانی کی 2 اقسام ہیں، ایک مضاف ہے ایک مطلق ہے، تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مضاف پانی کبھی بھی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی پانی کی جو ہے پانی جن شرائط کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے اس میں پہلی اور بنیادی شرط، پہلی شرط اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نجس چیز کو صاف کرنے کے دوران پانی مضاف نہ ہو جائے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نجس دھونے کے بعد عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مطلق پانی کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں پڑھیں، مضاف کے حوالے سے کچھ چیزوں کو جاننا آپ کا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مضاف پانی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، یعنی یہ مطہرات میں سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نجاست کے ملنے سے یہ نجس ہو جاتا ہے، اگرچہ نجاست
کم ہی کیوں نہ ہو، اور اس سے یہ کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ بھی تبدیل نہ ہو، پھر بھی نجاست کے ملنے سے مضاف پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے پانی سے وضو اور غسل باطل ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مطلق پانی کی، تو اس حوالے سے یاد رہے کہ پانی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یا زمین سے پھوٹتا ہے یا آسمان سے برستا ہے، اور یا نہ پھوٹتا ہے نہ برستا ہے، بلکہ مثلاً جو ہے کنویں کا پانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ لیں کھڑا پانی۔ اگر کھڑے پانی کی مقدار زیادہ ہو تو اس کو کر کہتے ہیں، اور اگر اس کی مقدار کم ہو تو وہ اس کو قلیل کہتے ہیں۔ اب آب کر کتنا ہوتا ہے اور آب قلیل کتنا ہوتا ہے، یعنی جو ہے اس کے حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ کر پانی جس کا حجم آپ کہتے ہیں کہ تقریباً یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے برتن میں ہو کہ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 3.5 بالشت ہو، اور یعنی یہ پانی اس میں ڈالا جائے اور وہ پر ہو جائے، تو یہ کر پانی کی مقدار ہے، اور اس کا وزن تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ مور دین 378 kg، یعنی تقریباً اراؤنڈ مثلاً آپ کہہ لیں کہ 400 kg سے تھوڑا سا کم، یہ کر کی مقدار ہے۔ اب اسی طریقے سے قلیل پانی، یعنی جو پانی کر سے کم ہو اور قلیل ہے، یعنی تو وہ کیا ہے، وہ نجس چیزوں کو، یعنی فقط مطلق پانی نجس چیزوں کو پاک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف پانی ممکن ہے کسی چیز کی کثافت کو دور کر دے، لیکن نجس چیز کو پاک ہرگز نہیں کر سکتا۔ قلیل پانی ایسا ہے کہ قلیل پانی نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ کچھ نجاست کسی لوٹے وغیرہ سے صاف کرنا چاہتی ہیں، وہ نجاست جب قلیل پانی اس میں ملے گا تو کیا ہوگا، وہ نجاست کو پاک نہیں کرے گا بلکہ وہ نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنا پانی اگر قلیل پانی اوپر سے نجس چیز پر گرے تو جتنا پانی نجس چیز سے ملے گا وہ نجس ہو جائے گا، اور جتنا اوپر ہے یعنی علیحدہ ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر قلیل پانی دباؤ کے ساتھ نیچے سے اوپر جا رہا ہو، اور اگر اوپر والا پانی نجاست سے ملے تو نیچے والا پانی نجس نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اگر نجاست نیچے تک پہنچ جائے تو اوپر والا پانی بھی نجس ہو جائے گا اور نیچے والا پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ کر پانی کے حوالے سے یہ چیز یاد رہے کہ اگر عین نجاست مثلاً پیشاب یا پاخانہ یا خون کر پانی میں گر جائے اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ اس نجاست کی وجہ سے بدل جائے اگر بدل جائے تو یہ پانی نجس ہوگا، اور اگر کوئی تبدیلی نہ واقع نہ ہو تو یہ نجس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جاری پانی اگرچہ اس کی مقدار کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، مثلاً نہر کا پانی ہے یا چشمے کا پانی ہے، کہا جب تک نجاست کے لگنے سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو، شرعی اعتبار سے وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اب بارش کے پانی کے حوالے سے اگر اس کسی نجس چیز پر یا جگہ پر کہ جس میں عین نجاست نہ ہو ایک مرتبہ بارش برس جائے تو وہ جگہ یا وہ چیز پاک ہو جائے گی، یعنی اس صورت میں جیسے کہ کسی جگہ پہ کارپیٹ ہے اور وہ عین نجاست اس پہ لگی نہیں رہ گئی ہے، لیکن یہ کہ بہت اچھی طرح سے بارش اس کے اوپر برس گئی ہے، تو پھر یہ کہ یہ پاک ہو جائے گا، پھر ایسے قالین یا ایسے لباس کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی شرط یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بارش کے صرف چند قطرات اس پہ برسیں یا ذرا سا گیلا ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ بارش کا پانی اچھی طرح سے اس کے اوپر سے بہہ جائے، تو اس صورت میں یہ اس کو پاک کر دے گا۔ جی خیران عزیز، پانی کی اقسام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو کنویں کا پانی جو زمین سے نکلتا ہے اگرچہ اس کی مقدار کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، اگر اس میں نجاست گر پڑے تو جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ پاک ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ مستحب یہ ہے کہ ایک مخصوص تعداد جو کتابوں میں مفصل تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ اتنی بالٹی یا اتنا پانی اس میں سے نکال لیا جائے، تو اس صورت میں یہ یعنی بہتر ہے کہ اس کو نکال لیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اب مطہرات میں سے ایک چیز جو ہم نے بات کی تھی وہ زمین ہے، یعنی زمین بھی چیزوں کو
پاک کرتی ہے۔ اچھا، اب کن شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے؟ مگر جیسے اگر کسی کا پاؤں یا کسی کے جوتے کا تلوا نجس ہو جائے تو اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کم از کم 15 قدم چلے تو کیا ہے، جوتے کا تلوا پاک ہو جائے گا، یا دوسری صورت یہ ہے عین نجاست برطرف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم نے بات کی کہ زمین پاؤں یا جوتے کے تلوے کو پاک کرتی ہے تو کن شرائط کے ساتھ بات کرتی ہے؟ کیا ہر زمین؟ اس کے لیے کچھ شرائط بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زمین پاک ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ خشک ہو یعنی مرطوب یا گیلی نہ ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ زمین مٹی، ریت، پتھر یا اینٹوں کے فرش یا اس سے ملتی جلتی چیز پر مشتمل ہو۔ اب اس کے بعد مطہرات میں ایک چیز، زمین کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ سورج ہے، یعنی سورج بھی چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ سورج کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ پہلے مرحلے پہ زمین کو، دوسرے نمبر پہ کسی عمارت کو اور وہ چیزیں جو عمارت کا حصہ ہیں جیسے کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ، اور تیسری چیز درخت اور گھاس وغیرہ، ان کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز مطہرات میں ہے جو ہو سکتا ہے کہ عموماً اس کو سمجھنا یا انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے، یہ نئی اصطلاحات ہیں۔ استحالہ، یعنی اگر کسی نجس چیز کی ماہیت کو اس طرح بدل دیا جائے یا یہ وہ چیز اس طریقے سے بدل جائے کہ وہ پاک چیز میں تبدیل ہو جائے تو اس کو استحالہ کہتے ہیں۔ مثلاً نجس لکڑی جل گئی ہے اور جل کے کیا ہو گئی ہے، راکھ بن گئی ہے، یا یہ کہ ایک کتا نمک کی کان میں گرا اور نمک کی کان میں گر کے مر گیا اور نمک ہی بن گیا، یعنی یہ کہ اب اس کی ماہیت کلاً تبدیل ہو گئی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر ماہیت تبدیل نہ ہو تو پھر یہ استحالہ نہیں کہلائے گا۔ جیسے یہ کہ اگر نجس گندم کو آپ پیس کے آٹا بناتے ہیں یا پھر اس کی روٹی بنا لیتے ہیں تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے اگلی چیز انتقال ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان یا کسی ایسے جانور کا خون جو ذبح کرتے وقت اچھل کے نکلتا ہے یعنی خون جہندہ رکھتا ہے، اگر کسی ایسے جانور کے جسم میں منتقل کر دیا جائے جس کا خون یعنی ذبح کے وقت دھار مار کر نہیں نکلتا یعنی خون جہندہ نہیں رکھتا، اور وہ خون اس جانور کے جسم کا جز بن جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اور اس عمل کو انتقال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی طریقے سے اسلام کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی کافر کلمہ شہادتین کہے، یعنی پہلے وہ کافر تھا تو نجس العین تھا، لیکن یہ کہ وہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے جب کلمہ شہادتین پڑھتا ہے یعنی شہادت دیتا ہے پروردگار عالم کی وحدانیت اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ پورا کا پورا یعنی اس کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اور مطہرات کے حوالے سے ایک چیز جو آخری چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ طبیعت ہے، یعنی اگر ایک نجس چیز دوسری نجس چیز کے پاک ہونے سے پاک ہو جائے تو اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی نجس چیز کو ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے پاک کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے ہاتھ اور نجس چیز دونوں ایک ساتھ پانی یعنی جو ہے دونوں تک ایک ساتھ پانی پہنچتا رہا ہے اور ایک ساتھ جو ہے وہ اس کو کرتے رہے ہیں، تو پھر اس کو علیحدہ سے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس نجس کپڑے کو یا کسی بھی جگہ کو صاف کرنے کے عمل کے دوران چونکہ اس نے عین نجاست کو اس سے دور کیا اور اس کو پاک و پاکیزہ کیا، تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کا ہاتھ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سے کے محضر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اسلام کے احکام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔